اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہماری اس کائنات میں بہت ہی عجیب و غریب چیزیں ہوتی رہتی ہیں، اور کچھ تو اتنی عجیب ہوتی ہیں کہ آپ ان کے بارے میں سن کر دانتوں تلے اپنی انگلیاں دبانے پر مجبور ہو سکتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو چند ایسی ہی چیزوں کے بارے میں انتہائی حیران کن تفصیلات فراہم کرنے کی کوشش کریں گے جنہیں سن کر آپ ششدر رہ جائیں گے۔ تاہم ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے قبل آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے سوشل میڈیا پر اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو آئیے آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، البرٹ آئنسٹائن ایک بڑے سائنسدان تھے جنہیں پوری دنیا جانتی ہے۔ اسی طرح چند سال قبل وفات پانے والے اسٹیفن ہاکنگ بھی ایک ایسے ہی سائنسدان تھے جنہیں دنیا دور حاضر کا آئنسٹائن مانتی ہے۔ ان کی جانب سے پیش کی جانے والی تھیوریز نے انسان کو ایک الگ مقام پر پہنچنے میں کافی مدد کی، اور مستقبل میں بھی یہ تھیوریز اسی طرح ہماری مدد کرتی رہیں گی۔ طبی ماہرین نے ان کے ڈی این اے کو سٹور کرنے پر غور کیا۔ جس طرح البرٹ آئنسٹائن کا دماغ سٹور کر کے رکھا گیا، اسی طرح ان کے ڈی این اے سیکوینس کو بھی ایک ہارڈ ڈرائیو میں محفوظ کر کے انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن میں بھیج دیا گیا، اور وہاں اسے کئی سالوں تک محفوظ رکھا جائے گا۔ اس کی وجہ سائنسدان یہ بتاتے ہیں کہ اگر زمین پر ایسی کوئی قدرتی آفت آتی ہے کہ جس سے زمین کا وجود ہی خطرے میں پڑ جائے تو بھی یہ ڈی این اے محفوظ رہے گا۔ سائنسدان ایک لمبے عرصے سے ایسے ڈی این اے کی تلاش میں تھے جسے وہ سٹور کر سکے، اور انہیں یہ ڈی این اے اسٹیفن ہاکنگ میں ملا۔ ناظرین گرامی، آپ کو اکثر ایسے زبردست خواب آتے ہوں گے کہ جن کے بارے میں آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ آپ کو ایک بار پھر یہ خواب دیکھنے کو ملے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہو پاتا۔ مگر جاپانی سائنسدانوں کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے ایک ایسی ڈیوائس تیار کی ہے جس کی مدد سے آپ اپنے خوابوں کو ریکارڈ کر سکتے ہیں اور جب چاہیں دوبارہ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اب اس بات میں کتنی سچائی ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا، اور اگر سچ میں یہ سب ہو سکتا ہے تو یہ بہت ہی کمال کی بات ہوگی کہ جب آپ اپنے حسین خوابوں کو ریکارڈ کر کے جب بھی چاہیں دیکھ سکیں گے اور دوسروں کو بھی دکھا سکیں گے۔ جس طرح مختلف ممالک اپنے آرٹ، کلچر اور روایات کی وجہ سے کافی مشہور ہیں، اسی طرح جاپان کے آرٹ کا بھی دنیا بھر میں ایک نام ہے۔ یہاں کے فنکار پتھروں پر ایسے کمال کی ڈیزائننگز بناتے ہیں کہ دیکھنے والوں کا اس بات پر یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ صرف پتھر پر بنائی جانے والی ایک ڈرائنگ ہے۔ ناظرین گرامی، ایک دفعہ پیپسی کمپنی کے ایک ملازم نے پیپسی کے کمپیٹیٹر یعنی کوکا کولا کو پیپسی کے کچھ انتہائی پیچیدہ فارمولے بتانے کی آفر کی، اور اس کے بدلے بہت سے پیسے مانگے۔ بجائے اس کے کہ وہ اس شخص کو پیسے دے کر اس انتہائی پیچیدہ فارمولے کو جان لیتے، انہوں نے پیپسی کمپنی میں کال کر کے انہیں اس شخص کے بارے میں بتا دیا، اور یہی اچھے بزنس کی پہچان ہوتی ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے بعد 1963 میں تیسری جنگ عظیم کا خطرہ بھی پایا گیا تھا؟ اصل میں 27 اکتوبر 1962 کو امریکہ اور روس کے درمیان کشیدگی اس قدر بڑھ گئی تھی کہ روس امریکہ پر ایٹم بم گرانے ہی والا تھا، جس کے بعد تیسری عالمی جنگ شروع ہو سکتی تھی۔ اگر یہ جنگ شروع ہو جاتی تو ایک بات تو کنفرم تھی کہ زمین پر سے انسانیت کا نام و نشان مٹ جانا تھا۔ یہ جنگ روس کے ایک نیوی افسر کی وجہ سے رکی۔ اس نیوی افسر کو امریکہ پر حملے کی ذمہ داری دی گئی تھی، لیکن انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ آج شاید ہی کوئی ایسا ہو جو اس ہیرو کے بارے میں جانتا ہو جس نے دنیا کو بڑی قیامت سے بچا لیا۔ اردو کور کے پیارے دوستو، جس کھانے کی چیز کو ہم گھر میں نہیں بنا سکتے، اس کے لیے ہمیں باہر کسی ریسٹورانٹ میں جانا پڑتا ہے۔ اسی طرح بھارت کے شہر دہلی میں ایک ریسٹورانٹ کھولا گیا ہے جس کی فضا کو آلودگی سے پاک رکھا گیا ہے۔ اس ریسٹورانٹ کی خاصیت یہ ہے کہ آپ 299 بھارتی روپے دے کر پیور آکسیجن میں سانس لے سکتے ہیں۔ یہ ریسٹورانٹ بھارت میں کافی مشہور ہے کیونکہ بھارت کا شہر دہلی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سے ایک شمار کیا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، ایک انسان کے لیے دنیا کا کوئی بھی شہر گھومنا مشکل کام ہو سکتا ہے، لیکن اس خاتون سے ملیے جس نے محض 21 سال کی عمر میں دنیا کے 195 ممالک کی سیر کر لی ہے، جس کے بعد انہیں دنیا کی کم عمر ترین خاتون کا خطاب دیا گیا ہے جس نے دنیا کے 195 ممالک کی سیر کی ہے۔ اس خاتون کا نام گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی شامل کیا گیا ہے۔ معزز دوستو، اب آپ کو وہ بات بتائیں گے جو آپ کو بہت امیر بنانے میں مدد کر سکتی ہے، لیکن یہ کام اتنا آسان بھی نہیں ہے۔
क्या आप जानते ہیں کہ دنیا کے سمندروں میں کتنا پیسہ پایا جاتا ہے؟ پیسہ تو دور کی بات، ہمارے سمندروں میں 2 کروڑ ٹن سونا موجود ہے۔ قدیم وقت میں بحری جہاز سونے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا کرتے تھے اور ان میں سے اکثر جہاز ڈوب بھی جاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے سمندروں میں سونے کی بڑی بڑی اینٹیں پائی جاتی ہیں۔ اگر کوئی انسان اس سونے کو ڈھونڈ لے تو وہ دنیا کا امیر ترین شخص بن سکتا ہے۔ ناظرین، دنیا کے ارب پتی لوگ جب اپنی دولت خرچ کرنے کے بعد اپنی تمام ضرورتیں پوری کر لیتے ہیں تو وہ اپنے پیسے کو مزید خرچ کرنے کے لیے عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگتے ہیں۔ 1959 میں ایک ایسی ہی حرکت دنیا کے امیر ترین شخص رچرڈ برینسن نے کی۔ انہوں نے اڑن تشتری کی شکل کا ایک ہارٹ ایئر بیلون بنوایا۔ وہ چاہتے تھے کہ جب یہ ہارٹ ایئر بیلون زمین پر لینڈ کرے تو دنیا کے لوگ اسے دیکھ کر ڈر جائیں اور انہیں اس بات کا یقین ہونے لگے کہ یہ کسی ایلین کا جہاز ہے۔ اصل میں وہ دنیا کے ساتھ ایک پرینک کرنا چاہتے تھے اور ان کا پرینک کامیاب بھی ہوا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ چوروں کے پاس بھی دل ہوتا ہے۔ یہ تب پتا چلا جب چند چوروں نے ایک عمارت سے کمپیوٹر چرائے، لیکن کچھ ہی وقت کے بعد انہیں اسی عمارت میں واپس رکھ دیا، کیونکہ جب انہوں نے ان کمپیوٹرز کو آن کیا تو انہیں اس بات کا پتا چلا کہ یہ ایک NGO ہے جو غریب اور نادار لوگوں کی مدد کرتی ہے۔ اس لیے انہوں نے نہ صرف ان کمپیوٹرز کو واپس رکھا بلکہ ایک نوٹ بھی چھوڑا جس میں معافی بھی مانگی گئی تھی۔ دوستو، ایک جاپانی شہری نے محض شادی کا پرپوزل دینے کے لیے 6 ماہ تک سفر کیا۔ اس کام کے لیے اس نے اس طرح سے سفر کیا کہ گوگل لوکیشن پر ایک دل کے ساتھ میری می لکھا گیا۔ یہ ایک کمال کا کام تھا۔ دنیا اس شخص کو اس کام کی وجہ سے آج بھی اچھے الفاظ میں یاد کرتی ہے۔ ہم ٹیکنالوجی میں اتنی ترقی کر چکے ہیں کہ اب انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو چکا ہے کہ کہیں یہ ہم سے زیادہ انٹیلیجنٹ بن کر ہمارے لیے خطرے کا باعث نہ بن جائے۔ ایسا ہی فیس بک کے آفس میں ہوا، جب ایک دوسرے کے ساتھ بنائے گئے چیٹ روبوٹس کسی اور زبان میں ایک دوسرے سے بات کرنے لگے۔ ان روبوٹس نے یہ زبان خود ہی دریافت کی تھی، جس کی وجہ سے فیس بک ہیڈ کوارٹرز میں کافی ہلچل مچ گئی تھی، کیونکہ کمپیوٹر روبوٹ کچھ زیادہ ہی انٹیلیجنٹ ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے انہیں بند کرنا پڑا۔ ناظرین محترم، ٹائم میگزین دنیا کا بہترین میگزین ہے۔ اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس نے پچھلے 100 سالوں میں 4 بار ریڈ کراس استعمال کیا ہے، اور جب ریڈ کراس استعمال کیا جاتا ہے تو یہ ایک تاریخ کا اہم حصہ بن جاتا ہے۔ 1945 میں ہٹلر کی موت پر، 2003 میں عراق کی جنگ شروع ہونے پر، 2011 میں اسامہ بن لادن کی موت پر اس کراس کو استعمال کیا گیا، اور اب 2020 میں اس کو استعمال کیا گیا ہے کیونکہ یہ صدی کا بدترین سال تھا۔ جی تو معزز دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ہمیں ہمیشہ کی طرح امید ہے کہ آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو بھی آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔